الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین کرم بن کر وفا بن کر سخا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا شب و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے ہم سب کا رازق ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم ذی وقار علماء کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے قبل ادارت المصطفیٰ کے عظیم مبلغ حضرت علامہ مولانا محمد سلیم مصطفی صاحب زیدہ مجدہ بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک سے آپ کے قلوب و اذہان کو روشن کر رہے تھے ماشاءاللہ رات کا اتنا حصہ بیت چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی سبحان اللہ کی آواز اور آپ کے ماتھوں کی یہ چمک اور آپ کی آنکھوں میں یہ لکھا ہوا پیار جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ حضور کے ذکر کو سن کر قلبی راحت محسوس کر رہے ہیں اس لیے کہ حضور کا ذکر چیز ہی ایسی ہے کہ جب ہوتا ہے تو دلوں کو راحت ملتی ہے بلکہ غم دھلتے ہیں مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحے میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو غم دھلتے ہیں اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور انسان ایک قلبی راحت محسوس کرتا ہے جب اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے یہ میلاد کا خوبصورت پروگرام ہے ہجوم عاشقہ ہے بہت محبت سے اس پنڈال کو سجایا گیا اور آپ کو دعوت دی گئی ہمیں
ذکر رسول سننے اور سنانے کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ منتظمین کے انتظام کو اور ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے سب کے دلوں کو حب رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل بچے پیدا ہو رہے تھے، حضور کی آمد کے بعد بھی بچے پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جس انداز سے میرے حضور اس کائنات میں آئے ہیں ایسے کوئی بھی نہیں آیا۔ حضور جب آئے تو کائنات میں ایک انقلاب آ گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل حضور کے آنے کی دھومیں مچی ہوئی تھی، ہر گھر میں تذکرے تھے حضور کے، ہر نبی اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیتا تھا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں وہ نبی آ جائے، نبی آخر الزمان، تو پھر تم نے ہمارا کلمہ چھوڑ کے اس محبوب کا کلمہ اختیار کر لینا ہے۔ ہر نبی حضور کی آمد کی بشارت دیتا تھا، حتیٰ کہ حضور کی آمد سے 2775 سال قبل، یعنی 27 صدیاں قبل، حضور کی آمد سے قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر کعبہ تو بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا سونا محمد بھی بھیج دے۔ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل طبہ اول ہجری وہ یثرب کی سرزمین سے گزرتا ہے، اہل یثرب سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اہل یثرب نے کہا کہ تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم صرف ان سانسوں اور زندگی گزارنے کے لیے ہم یہاں پہ زندہ نہیں رہ رہے، ہم تو کسی کے انتظار میں زندہ رہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے اس دھرتی پہ قدم رکھیں گے، ہم اس آرزو میں ہیں کہ جب وہ محبوب آئے گا تو ہم اس کا دیدار کر کے اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جائیں گے۔ تو طبہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب تمہاری زندگیوں میں نہ آئے اور تمہارے اس کے آنے سے قبل ہی تم کوچ کر جاؤ یہاں سے۔ تو سنیے انہوں نے جواب کیا دیا، وہ آگے سے کہنے لگے اہل یثرب کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ ہماری زندگیوں میں نہ آئے تو ہم مر جائیں گے نا، تو ہماری قبریں تو یہاں پہ بنیں گی نہیں، تو ہو سکتا ہے جب وہ محبوب آئے اور خرامہ خرامہ اس دھرتی پہ قدم ٹکائے اور اس دھرتی کی مٹی اس کے قدموں کے بوسے لے، تو ہو سکتا ہے اس مٹی کو ہوائیں اڑائیں جو محبوب کے قدموں کو لگی ہے، تو وہ مٹی اڑتی اڑاتی ہو سکتا ہے ہماری قبروں پہ پڑ جائے۔ اگر اس محبوب کے قدموں کو لگنے والی مٹی ہماری قبروں پہ پڑ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے ہمیں یہاں رہنے کی معراج مل گئی۔ میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندہ خاک مدینے دی، میں راما مل مل بیندا جے میں ہوندہ خاک مدینے دی، جتے سونا قدم ٹکاؤندہ سی میرا سینہ لپتا جاندہ سی، میں پھلاں وانگوں کھڑدا جے میں ہوندہ خاک مدینے دی۔ ایسے شاعر نہیں مدینے کی مٹی ہونے کی آرزو کرتا، ہزاروں سال قبل لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اچھا تمہارے یہ جذبات ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ 400 علماء تھے، اس وقت کے بادشاہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ علماء کو رکھا کرتے تھے، چونکہ علماء بادشاہوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتے۔ یہ جب سے ہم نے علماء کو الگ کر دیا ہے نا، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرنی، اس وقت سے ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ آقا کریم علیہ السلام ملت اسلامیہ کا جو پہلا فرما روا ہے، پہلا خلیفہ ہے، وہ صاحب اختیار بھی ہے، وہ حکمران بھی ہے اور حضور کے مصلی کا امام بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے چاروں خلفائے راشدین وہ مسجد کے امام بھی تھے اور لوگوں کے حکمران بھی تھے۔ لیکن جب سے یہ سلسلہ الگ الگ ہوا تو علامہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ حالات اس وجہ سے ہوئے، اس وقت کے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے ساتھ علماء کو رکھتے تھے۔ تو طبہ کے ساتھ 400 علماء تھے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر ہماری بات مانے تو مہربانی کرو ہمیں بھی یہیں پہ رہنے دو، ہم بھی اس محبوب کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس نے ہر عالم کو ایک مکان تعمیر کر کے دیا اور خدمت کے لیے ایک لونڈی دی
اور کثیر مال و زر دیا اور کہا کہ آپ یہاں پہ رہیں. سب کو مکانات تعمیر کر دیے اور پھر اس نے خوبصورت مکان تعمیر کیا اور کہا یہ میری طرف سے یہ حضور کا مکان ہے, یہ میں حضور کے لیے اس کو تعمیر کرتا ہوں. اور پھر خط لکھا اور بڑے عالم کو دیا, کہا جب حضور آ جائے نا تو یہ میرا خط میری امانت ہے تیرے پاس, اس کو حضور تک پہنچا دینا. اگر تیری زندگی میں محبوب نہ آئے تو پھر تو یہ خط آگے اپنی نسل میں منتقل کر دینا. یہ میں کب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں؟ حضور کی آمد سے بولیے گا 1000 سال قبل کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضور کی آمد سے 10 صدیاں قبل کی بات سنا رہا ہوں. تو خط دیا اور پھر 1000 سال گزرنے کے بعد جب حضور ہجرت کر کے حضور نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھا نا تو حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ گل و گلزار ہو گیا. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا روشن دن مدینے میں نہیں دیکھا جتنی روشنی اس وقت پیدا ہوئی جب محبوب نے مدینے میں قدم رکھا. اور یہ نور صرف وہ نہیں تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا جی آپ آئے تو ہمارے گھر میں اجالے ہو گئے, صرف وہی نور نہیں تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فخر, ایک تازگی, بشاشت, ایک خوشی وہ تو تھی ہی تھی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضور کے چہرہ مبارک کے نور سے صحابہ نے دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے چہرہ مبارک کے نور سے مدینے کی کچی دیواریں بھی چمک رہی تھی. اتنا نور پھیلا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے. اور پھر اہل مدینہ نے جس انداز سے حضور کا استقبال کیا نا یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے. جس محبت اور عقیدت سے اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا, اللہ اکبر. اگر میں وہ پورا بیان کروں تو اتنا وقت نہیں ہے, لیکن مورخ اسلام نے حفیظ جلندری علیہ الرحمہ نے اس کا نقشہ اپنے چند لفظوں میں ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبارہ. چونکہ مکہ المکرمہ یہ مدینہ پاک سے جنوبی سمت پہ ہے. آپ جن لوگوں نے وہاں کی زیارت کی ہے نقشہ گھوم گیا ہوگا اور مزاب رحمت بھی آپ کی آنکھوں میں وہ منظر آ گیا ہوگا کہ مزاب رحمت جو ہے وہ شمالی سمت ہے, تو مکہ المکرمہ جنوبی سمت اور مدینہ طیبہ شمالی سمت. اور مزاب رحمت جو ہے, جو رحمت کا پرنالہ ہے, یہ بھی کیا ہے, خانہ کعبہ کی شمالی سمت پہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں کہ یہ مزاب رحمت کو بات بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. طواف کرنے والوں میرا طواف پورا کر لو, لیکن اس وقت تک تمہارا حج طواف مکمل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ تم محبوب کے در نور کی حاضری نہیں دو گے. تو حضور کا در نور شمالی سمت پہ اور مکہ المکرمہ جنوبی سمت پہ ہے. تو مورخ اسلام کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آ کر, اور نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی, کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی اور کہتی کیا تھی, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. آپ کو بھی حضور کے آنے کی خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میاں حضور کے آنے کی خوشی منانا تو یہ حضور کے صحابہ اہل مدینہ کی سنت ہے. بچے گلیوں میں پھیلے ہوئے تھے, لوگ اپنی دیواروں پہ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے, اور حویلیاں کھلی ہوئی ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور صحابہ ہیں انصار کے دروازے کھول کے حضور کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں, حلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمن, حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا, حویلی کھلی ہے, 4 مہمان بھی آ گئے تو سنبھال لیں گے, اور اگر کسی نے حملہ کیا نا تو ہمارے گھر میں اسلحہ بھی ہے, توڑ کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. لیکن جب آپ جانتے ہیں چاہنے والے زیادہ ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کس کے پاس جائیں کسی کے پاس نہ جائیں. اور پھر آقا کریم تو کسی کا دل بھی نہیں توڑتے, حضور کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں, محبوب تو دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں نا. تو آقا کریم نے اپنی اونٹنی مبارک کی مہار اس کے گردن پہ ڈالی اور فرمایا خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ, میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ اکبر. اور جب حضور کی اونٹنی مبارک چلتی چلتی پہنچی نا بنو نجار کے محلے میں,
یہاں پہ وہ بچیاں تھیں نا جو طالع البدر دفیں بجا کے طالع البدر علینا پڑھ رہی تھیں، اے لوگوں ہمیں مبارکباد دو، دیکھو سنیا پہاڑی کی اوٹ سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند چڑھایا ہے۔ جب حضور یہاں سے گزرنے کی، حضور کے ننہال کا محلہ تھا، انہوں نے جو حضور سے محبت کا انداز اختیار کیا نا، روح بھی رقص کرتی ہے، کہنے لگے حلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمن، حضور ہمارے گھر تو آ جاؤ، یہ تو آپ کے جو ہے وہ ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننہال کا محلہ ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی تو ایسے تھے جنہیں انتظار کرتے کرتے عمریں بیت گئی تھی، شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ لوگوں نے زندگیاں گزار دی حضور کے انتظار میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں عمریں جو ہے وہ بیت گئیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ ماحول تھا، اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک اس جگہ پہ آ کے بیٹھی جہاں جو ہے وہ سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں کی یہ خالی پلاٹ پڑا تھا، وہاں پہ حضور کی مبارک اونٹنی آ کے بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ وہ جلدی جلدی آئے، حضور نے اونٹنی مبارک کو اٹھانا چاہا لیکن اونٹنی پھر بیٹھ گئی۔ عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز، اب اونٹنی کو نہ اٹھانا، اب تو میرے مقدر جاگ گئے۔ جلدی حضور کا سامان اٹھایا، اپنے گھر میں لے گئے، اللہ اکبر۔ اور ان کا آنگن حضور کے آنے سے مہک اٹھا، ان کے گھر کے اندر اجالے پھیل کے روشنی آ گئی، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جو ان کے لفظ تھے نا، وہ جو ان کی خوشی تھی، ان کو لفظی جامع تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ پنجابی کا ایک فقرہ ہے، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری یہ کہہ رہے تھے، مینوں دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، مینوں دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، میرا گھر ہویا آباد نہیں اج میرا ماہی آیا۔ تو یہ رنگ تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ، اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ہی حضور کی اونٹنی مبارک کیوں جا کے بیٹھی؟ حالانکہ حضور کے ننہال کا محلہ بھی آیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ننہال کے ہاں جانے کا تو شوق ہی بہت ہوتا ہے بندے کو، جب خاص طور پہ بچپن جب ہم ذہن میں لاتے ہیں تو کتنا شوق ہوتا ہے اپنے ننہال کے ہاں جانے پہ۔ بندہ جو ہے وہ دیکھو چاہ ہوتا ہے کہ جی میں اپنے ماموں کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے ننہال کے ہاں جا رہا ہوں۔ لیکن حضور نے مدینہ پورا محلے اور خاص طور پہ ننہال کا محلہ بھی چھوڑا، یہاں پہ حضور کی اونٹنی مبارک آ کے کیوں بیٹھی؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب شیخ محقق نے بڑا خوبصورت دیا۔ فرماتے ہیں حضور کی اونٹنی مبارک یہاں پہ آ کے اس لیے بیٹھی کہ یہ وہی مکان تھا جو حضور کی آمد سے 1000 سال قبل تبا نے حضور کے لیے تعمیر کیا تھا، اس لیے حضور وہاں پہ آئے۔ اور آتے ہی حضور کی نظر جب ابو یعلا پہ پڑی تو فرمایا ابو یعلا تیرا نام ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میرا نام ہے۔ فرمایا وہ تبا کا خط کہاں ہے، میری امانت وہ تو لے کے آؤ ذرا۔ تو وہ خط جب پیش کیا گیا تو آقا کریم اسلام نے خط کو چوما اور فرمایا مرحبا یا تبا، مرحبا یا قصالے، اے تبا، اے میرے 1000 سال قبل کے غلام، میں تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ یار جو محبوب اپنے 1000 سال قبل کے محبوب کو جانتے ہیں، اس کی محبت کو پہچانتے ہیں، تو اس محبوب کے آپ کا جلسہ محبوب سے پوشیدہ تو نہیں ہے نا۔ حضور آج کے غلاموں کو بھی جانتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کرنے والوں کو آج بھی پہچانتے ہیں، ان کی محبت کا انہیں صلہ بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام علوم عطا فرمائے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور کے آنے کی دھومیں مچی ہوئی تھیں، اور جب حضور آئے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب رسول عطا فرما دیا۔ اللہ